اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر تسلط حاصل کرنا۔ بنو نذیر نے یثرب میں دعوت اسلامی کی تحریک کو شل کرنے اور اس کے نور کو بجھانے کے لیے مختلف قبائل کے درمیان اور اسلامی معاشرے میں شامل قبائل کے اندر فتنہ پیدا کرنے پر ہی اکتفا نہ کیا، بلکہ یہود نے عقیدہ اسلام کی تخریب اور مسلمانوں کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے جو خطرناک باطنی گروہ پیدا کیا، یعنی منافقین کا گروہ جو بظاہر اسلام سے انتساب کی وجہ سے اسلامی معاشرے کے حلقے میں اسلام کے خلاف کام کرتا تھا، اس کامیابی کو انہوں نے اپنے لیے کافی خیال نہ کیا۔ یہ لوگ تخریب کار تھے جو خفیہ طور پر یہود کے لیے اور خصوصاً بنو نذیر کے لیے کام کرتے تھے۔ بنو نذیر نے ان گھناؤنے افعال پر جو وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کر رہے تھے بس نہ کیا۔ قریب تھا کہ 4 سال کے دوران میں جو انہوں نے اسلامی سوسائٹی کے اندر سازشیں کیں اور منصوبے بنائے، ان سے وہ جدید اسلامی معاشرے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیتے۔ وہ اس میں اس حد تک کامیاب ہو گئے تھے کہ اوس اور خزرج قبول اسلام کے بعد بھی ایک دوسرے کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا لیتے تھے۔ بنو نذیر کے یہودیوں نے اسی پر اکتفا نہ کیا، بلکہ ان کی جرأت اور گمراہی یہاں تک پہنچ گئی تھی اور عفو نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانا اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر کے ان سے نجات حاصل کرنے کے متعلق سوچنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ایک گھناؤنا منصوبہ بنایا، اور وہ اس جہنمی منصوبے کی تنفیذ کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیانت سے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاقے میں بے ہتھیار اور مدینہ سے کئی میل دور امن سے رہ رہے تھے۔ مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قتل کی اس سازش کو اس کی تنقید سے تھوڑا عرصہ قبل ان کے علاقے میں ظاہر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت عجلت کے ساتھ خفیہ طور پر ان کے علاقے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذلیل سازشوں سے نجات پا گئے اور اس خبیث منصوبے کو بیکار کر دیا جس کی تنقید بنو نذیر کے یہود نہایت جلد کرنے والے تھے۔ بنو نذیر کی خیبر کی طرف جلا وطنی۔ بنو نذیر کے یہودیوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان سازش کی تاریخ تک عہد تحالف اور معاہدہ عدم جارحیت اور باہم صلح و آشتی کے ساتھ رہنے کا معاہدہ موجود تھا، جس کی مسلمانوں نے پوری طرح پابندی کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ اپنے معاملات میں اس معاہدے پر نصاً اور روحاً عمل درآمد کیا۔ اس کے علاوہ اس سازش کے ظاہر کر دینے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ یقین ہو گیا کہ ان یہودیوں پر بھروسہ کرنا اور ان کے ساتھ مل کر رہنا یا ان کے عہود و مواثیق پر اعتماد کرنا ایک محال بات ہے، کیونکہ عملی تجربات سے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یہ یہودی دوسرے لوگوں کے ساتھ جو معاہدے کرتے ہیں اس کی پابندی اسی وقت کرتے ہیں جب وہ ان کے مفاد میں ہو، اور جب انہیں معلوم ہو کہ انہیں اس معاہدے سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا تو وہ اس کے توڑ دینے سے نہیں ڈرتے۔ جیسا کہ جب انہیں معلوم ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے فضا سازگار ہے تو انہوں نے معاہدے کی موجودگی کے باوجود یہ اقدام کر لیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معاہدے پر اعتماد کر کے یہود کے علاقے میں بے ہتھیار ہو کر امن و امان سے زندگی بسر کر رہے تھے، اس لیے کہ عربوں کی فطرت میں حتیٰ کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی عہد کو پورا کرنا پایا جاتا ہے، اور عہد کو توڑنا ایک دائمی ذلت خیال کیا جاتا ہے،
جس کے گند میں ملوث ہونے کو عرب ناپسند کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ تو یہودی تھے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں معاہدے کی ضرورت نہیں رہی تو وہ اسے اپنے قدموں تلے روند دیتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریقین کے درمیان معاہدے کی موجودگی میں بنو نضیر کے اس اقدام کو عملاً معاہدہ تحالف اور معاہدہ عدم جارحیت کو توڑنے والا خیال کیا۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اسی وقت ان یہودیوں کو انتباہ کیا کہ وہ صرف 10 دن کے اندر اندر مدینہ کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ مدینہ سے نہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ حربی دشمنوں کی طرح جنگ کریں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کوشش کے بعد اب ان کا کوئی عہد اور ذمہ داری باقی نہیں رہی۔ بنو نضیر پر جو الزام لگایا گیا تھا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ وہ جلا وطنی قبول کرنے سے زیادہ قوی تھا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی عہد شکنی اور خیانت پر کوئی عذر پیش کیا، بلکہ شروع میں انہوں نے انتباہ کو قبول کر لیا اور مدینہ کو چھوڑنے کا عزم کر لیا۔ مگر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول نے انہیں انتباہ نبوی سے لاپرواہی کرنے اور مدینہ میں قلعہ بند ہو جانے کی ترغیب دی، اور ان سے وعدہ کیا کہ وہ اور منافق جماعت اور اس کے بت پرست پڑوسی عرب حلیف مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں ان کا ساتھ دیں گے۔ منافقین کے سردار کی ترغیب پر بنی نضیر کے یہودیوں نے اپنے فیصلے سے عدول کر لیا اور انتباہ نبوی سے لاپرواہی کرتے ہوئے مدینہ میں رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ جنگ کی تیاری کے لیے قلعہ بند ہو گئے۔ اس لاپرواہی اور انکار کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جنگ کرنے اور یثرب کو ان کی شرارتوں سے بچانے کے لیے ایک لشکر تیار کیا۔ بس مسلمانوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ان یہودیوں کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں نے ان یہودیوں کا محاصرہ سخت کر دیا، مگر ان کے قلعوں میں داخل ہونے کی کوشش نہ کی، کیونکہ ان کا مقصد ان کو مدینہ سے جلا وطن کرنا تھا، نہ کہ قتل کرنا۔ بنو نضیر اس محاصرے کے سامنے لمبا عرصہ نہ ٹھہر سکے۔ یہ محاصرہ 14 راتوں تک رہا۔ خاص طور پر جب عبداللہ بن ابی اور اس کے منافق گروہ نے انہیں حسب وعدہ کوئی جنگی مدد نہ دی تو ان کی مقاومت جواب دے گئی۔ اس پر انہوں نے مدینہ سے جلا وطنی کی اساس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کرنے کا فیصلہ کیا، اور محاصرے سے قبل رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا مقصد بھی یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی نضیر کے ساتھ مذاکرات کرنا منظور کر لیا، اور فریقین کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا کہ یہ یہودی مدینہ سے جلا وطن ہو کر جس علاقے میں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں۔ یہ معاہدہ 3 شرائط پر مشتمل تھا، جو یہ تھیں: اول، بنو نضیر اپنے ساتھ جس قدر اموال لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ دوم، اور جو منقولہ یا غیر منقولہ اموال مدینہ سے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے وہ مسلمانوں کے بیت المال کے لیے چھوڑ جائیں۔ سوم، جب تک یہ یہودی مسلمان حکومت کے علاقے میں ہوں گے مسلمان ان کی جانوں اور مالوں کی حفاظت کے متکفل ہوں گے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان یہودیوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں سختی نہیں کی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس فطرت رسالت کے مطابق چل رہے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عفو درگزر کی طرف مائل کرتی تھی اور سختی اور خوریزی کی طرف مائل نہیں کرتی تھی۔ ہاں، جب ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اس سے مفر کی کوئی صورت نہ ہو، جیسا کہ آپ نے بنی قریظہ کے یہودی غداروں کے مقابلے میں دانشمندانہ اقدام کیا۔ بنو نضیر خیبر میں
बनी नज़ीर के यहूदियों और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दरमियान जो मुआहिदा हुआ वो इन यहूदियों को कुल्ली तौर पर जजीरा अरब से जिलावतन करना ज़रूरी करार नहीं देता, बल्कि उन्हें यसरिब के सिवा जिस जगह चाहें रहने की आज़ादी देता है। इन यहूदियों ने खैबर में रहना पसंद किया, जो मदीना से 70 मील से ज्यादा दूर नहीं, इसलिए कि जंगी लिहाज से जजीरा अरब में ये दखील यहूदियों का मजबूत तरीन कला है, जहां गैर मुल्की यहूदियों के 10,000 मुसल्ला जांबाज मौजूद थे। इस्लाम पर तसल्लुत हासिल करने का सबसे खतरनाक अड्डा बनु नदीर के यहूदियों के सरदार हुई बिन अख्तब, किनाना बिन रबी और सलाम बिन मुश्कम हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम से शदीद दुश्मनी रखते थे और दुश्मनाने इस्लाम में से सबसे ज्यादा आपको नीस्तो नाबूद करने के आरज़ूमंद थे। और जब हम इसके साथ ये इजाफा भी कर दें कि जजीरा अरब के तमाम यहूदी कबाइल उनकी रूहानी सियादत को भी तस्लीम करते थे, क्योंकि ये अपने आप को हजरत हारून अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते थे, और जब हम इसके साथ ये भी इजाफा कर दें कि बनु नदीर के यहूदी माली मरकज से भी मुतमत्ते होते थे, क्योंकि वो जजीरा अरब के तमाम यहूदियों से अलल इतलाक बड़े सरमायादार थे। हर जमाने और मकाम में अलल इतलाक यहूदी सूदी कारोबार के मामलात और इनके इंतजाम की ताकत की वजह से गंदी दौलत को जमा कर लेते हैं, जिसके जमा करने की दूसरे लोग ताकत नहीं रखते। खुसूसन पसमानदा माहौल में, जैसे बुत परस्त अरबों का माहौल था, जिसने यहूद के लिए उमूमन और बनी नदीर के यहूदियों के लिए खुसूसन यह मौका फराहम कर दिया कि माली डिक्टेटरशिप के इस बहरान की चाबियां बिला मुकाबला उनके हाथ में हों, जिसे उन्होंने सूदी कारोबार के उसूलों पर कायम किया था, जिस पर यहूद की तरह कोई कौम अच्छी तरह कारोबार नहीं कर सकती। इस लानती डिक्टेटरशिप को इस्लाम ने अपने कानून में सूदी कारोबार को कतई तौर पर हराम करार देकर बेखुबुन से उखाड़ दिया है। जब हमें बनु नदीर के मुतालिक पता चलता है कि वो बेशुमार दौलत, बड़ी इज्जत व मंजिलत और जजीरा अरब में दखील यहूदियों पर मुतलक रूहानी सियादत के इम्तियाजात से बहरावर थे, तो हम पर वाज़ेह हो जाता है कि मदीना से जुलावतन होकर खैबर के इलाके में बनु नदीर के बूदोबाश इख्तियार करने से इस्लाम और मुसलमानों पर कोई ऐसा खतरा आएगा जो उन्हें हिला कर रख देगा। जमीन का जेरो जबर करना। हम अपने नाजरीन को याद दिलाते हैं कि जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने बनु नदीर को मदीना से जुलावतन किया, तो उनसे इस हद तक रवादारी बरती कि उन्हें इजाजत दे दी कि वो जिस कदर अपने अमवाल उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं ले जाएं। उन्होंने जिलावतनी के वक्त तकरीबन 600 ऊंटों पर सामान लादा और उन्हें लेकर खैबर के इलाके में चले गए। गुज़श्ता ज़मानों की तारीख से यहूद के मुतालिक ये बात मशहूर है कि वो सोने और चांदी के जमा करने के बेहद हरीस होते हैं। वो अपने तमाम ममलूका सोने चांदी को इकट्ठा कर कर खैबर में ले गए, और ये एक बड़ी बात है। यहां तक कि सलाम बिन अबिल हकीक, जो यहूद के मुतवस्सत मालदारों में से था, मदीना से जिला वतनी के वक्त अपने साथ एक बैल के चमड़े को ले गया जो सोने और चांदी से भरपूर था, और वो अभी खैबर से बाहर ही था कि वो इस चमड़े पर जो सोने और चांदी से भरपूर था हाथ मारकर कहता था कि ये वो चीज है जिसे हमने जमीन को जेरो जबर करने के लिए तैयार किया है, और अगर हमने खजूरें छोड़ी हैं तो खैबर में भी खजूरें मौजूद हैं। इस नदरी यहूदी लीडर के कौल में ये सरीह धमकी मौजूद है कि बनु नदीर के यहूदी इस्लाम के इक़्तिदार को खत्म करने के लिए अपने बेपना अम्वाल को खर्च कर देंगे, और वो अव्वलीन फुर्सत ही में मुसलमानों के कदमों के नीचे से जमीन को हिलाने के लिए इन मालों के खर्च करने में किसी किस्म के तरद्दुद से काम नहीं लेंगे, और ये वो इसलिए करेंगे ताकि यसरिब में उनकी खोई हुई हुकूमत दोबारा कायम हो जाए। जारहियत का अड्डा खैबर। खैबर के इलाके में बनु नज़ीर के वारिद होने से, जो बहुत मजबूत और ज़रई लिहाज से बहुत मालदार इलाका था, यहाँ के दखील यहूदियों की कुव्वत बहुत बढ़ गई। जब बनु नज़ीर के जुलावतन यहूदियों के बेपना अम्वाल हरबी कुव्वत के साथ खैबर के यहूदियों के साथ मिल गए,
جس سے خیبر کے یہودی پہلے ہی ممتاز تھے، اور جزیرہ عرب میں تمام دخیل یہودی قبائل پر فوقیت تو وہ بلا نزاع تمام یہودیوں سے قوی تر اور شجاع بن گئے، اور بنو نذیر کے خیبر میں آباد ہونے سے نئے سرے سے مسلمانوں کو مدینہ میں خطرات دھمکانے لگے، خصوصاً جب ہم یثرب میں یہود کے ایک بڑے گروہ کو موجود پاتے ہیں جسے مسلمانوں نے کسی قسم کا گزند نہیں پہنچایا، کیونکہ وہ احزاب کے خوفناک حملے تک مسلمانوں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کا پابند رہا۔ یہ بنی قریظہ کے یہودیوں کا گروہ تھا جس کے لیڈروں کو بنی نذیر کے شیطان حوی بن اخطب نے بہکا دیا، اور انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کی کٹھن گھڑیوں میں ان سے خیانت کی، جیسا کہ ہماری پہلی 2 سیریز غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ میں اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ بنی نذیر کے لیڈر۔ بنو نذیر کے یہودی سیاسی ہونے کی نسبت جنگجو زیادہ تھے، اور عرب علاقوں میں دخیل یہودیوں کے تمام قبائل سے بڑھ کر سیادت اور حکومت کے آرزومند تھے۔ اس لیے جو ہی انہوں نے خیبر کے علاقے میں قدم رکھا اور اپنے آپ کو جزیرہ عرب کی سب سے زبردست قوت پایا، تو حکومت و سیادت کے خواب انہیں پھر ستانے لگے۔ بنو نذیر کو خیبر کے علاقے میں امور کے بحران پر کنٹرول کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ انہوں نے پوری سہولت کے ساتھ اس علاقے کے یہودیوں پر اپنی سیادت کو مسلط کر دیا، جس میں بنی نذیر کے محض وارد ہونے سے ہی ہر چیز بدل گئی تھی۔ سب سے اہم تبدیلی جو خیبر میں ہوئی جبکہ خیبر کے باشندوں نے اپنی قیادت بنو نذیر کو سونپ دی، وہ یہ تھی کہ یہ علاقہ غیر جانبداری کے موقف سے بدل کر مسلمانوں پر ظلم و ستم کرنے کا اڈا بن گیا، جہاں بنو نذیر نے اسلام پر تسلط حاصل کرنے اور مسلمانوں کو پیش ڈالنے کے لیے منصوبے بنانے کی کامل آزادی پائی۔ کاش یہود نصیحت حاصل کرتے۔ جب بنو نذیر مسلمانوں کے درمیان رہائش پذیر تھے اور یثرب میں ان کے حلیف تھے، اس وقت ان کے امکان میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تسلط حاصل کرنے اور سازشیں تیار کرنے کے نتیجے میں انہیں اور بنو قینقاع کے یہودیوں کو جو جلا وطنی اور تعذیب کے خطرات درپیش تھے، ان کی روشنی میں عبرت و نصیحت حاصل کرتے۔ ان کے بس میں تھا کہ مدینہ سے اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں پرامن طور پر چلے جانے کے بعد وہ خیبر میں اپنے آپ پر نظر ثانی کرتے اور تسلیم کرتے کہ تسلط، خیانت اور عہد شکنی کی کارروائیاں اور مسلمانوں کے خلاف فتنے اور جنگیں برپا کرنا ایک بغاوت تھی، جنہیں وہ 4 سال تک بروئے کار لاتے رہے۔ آخر کار یہ کارروائیاں کرنے والے نہایت برے انجام سے دوچار ہوئے، کیونکہ انجام کار فتح حق کو ہوتی ہے اور ہزیمت و شکست اور عذاب باطل پر نازل ہوتا ہے، خواہ وہ اپنے پیروکاروں کو کس قدر طاقتور نظر آئے۔ بنو نذیر جو خیبر میں جلا وطن ہو کر گئے تھے، ان کے خیبر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ خیانت اور ڈکٹیٹرشپ کی کارروائیوں کو جاری رکھ سکیں اور ظلم و ستم اور عہد شکنی کی تاریکیوں میں داخل رہیں۔ ان کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ ان سب باتوں کو سوچ کر ان سے نصیحت حاصل کرتے اور اپنے جلا وطن مقام یعنی خیبر میں اپنی قوم کے درمیان امن و امان سے رہتے، جو جنگوں کے تمام مراحل میں جو مسلمانوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان یثرب کے اندر یا باہر ہوئیں، غیر جانبدار رہی، یہاں تک کہ بنو نذیر کے شیطان ان کے پاس گئے اور انہیں مسلمانوں کے خلاف کام کرنے کے جال میں پھنسانے کا سبب بن گئے، جس کی وجہ سے جلد ہی مسلمانوں کے ہاتھوں خیبر میں دخیل یہودیوں کا وجود نیست و نابود ہو گیا۔ اگر بنو نذیر امن و سکون کو اختیار کرتے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں نہ کرتے اور خیبر میں اپنے دینی بھائیوں کی خیرخواہی کرتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، لیکن سیاہ خوابوں، یثرب کی طرف واپس جانے اور وہاں پر نئے سرے سے تسلط حاصل کرنے کے خوابوں نے ان کے تصورات سے زیادہ ہی کھیلنا شروع کر دیا، اور حوی بن اخطب، سلام بن مشکم اور کنانہ بن ابی الحقیق اور دیگر ایسے ہی سرداروں کو یہ موقع ہی نہ دیا کہ وہ سلامتی کے راستے کے متعلق سوچتے، جو امن و سکون اور اسلام کے خلاف تدبیریں کرنے سے باز آنے اور مسلمانوں کے وجود پر تسلط حاصل کرنے سے رکنے کا راستہ تھا۔
یہی وجہ ہے کہ بنی نذیر ابھی خیبر میں ٹک کر بیٹھے بھی نہ تھے کہ وہ زیادہ وسیع پیمانے پر اسلام اور مسلمانوں پر تسلط حاصل کرنے کے منصوبے سوچنے لگے۔ وہ مسلمانوں کے خلاف بڑا حملہ کرنے کی تیاری کرنے لگے کہ شاید وہ اس حملے میں اسلام کو مٹا دیں اور مدینہ میں مسلمانوں کی حکومت کا خاتمہ کر دیں اور یہود کو نئے سرے سے وہاں غیر قانونی اقتدار حاصل ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہے۔ خیبر میں یہود کے تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے، بلکہ بنو نذیر نے اپنے ان ظالمانہ منصوبوں کی وجہ سے اپنی قوم یعنی اہل خیبر کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔